السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب رات کو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے اللہ، میں نے اپنی زرہ پہن لی ہے اور تلوار بھی باندھ لی ہے، میں نے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اے رب، ہم زمین پر تیری تلواریں ہیں، اے رب ہم وہ زبان اور ہاتھ کاٹ دیں گے جو تیرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلنے کی جرات کریں گے۔ اے رب، اس عاجز بندے کو فتح نصیب فرما، ہم تیرے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں امید دے میرے اللہ، ہمیں اس ہاتھ کو کاٹنے کی توفیق عطا فرما جو عالم اسلام کے امانتوں تک پہنچا ہے، اور ان مقدس امانتوں کو محفوظ طریقے سے تلاش کرنے میں ہماری مدد فرما۔ ہم اسلام میں خون بہائیں گے اور جانیں دیں گے، یہاں تک کہ پوری دنیا کو الٹا کے رکھ دیں گے، یہ ہمارے نصیب میں کر، ہمارے نصیب میں کر دے یا اللہ، آمین آمین آمین۔ دعا کے بعد عثمان صاحب کھڑے ہو کر برہان سے کہتے ہیں، برہان، سورج طلوع ہونے کے بعد ہم جیرکتائی سے ملیں گے۔ اگلی صبح جیرکتائی اس راہب کو لے کر جنگل سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے ان کے سامنے دو تیر آ لگتے ہیں، جنہیں دیکھ کر جیرکتائی کہتا ہے، جال، راہب کی حفاظت کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سانجار سپاہیوں کے ساتھ انہیں گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے، جیرکتائی راہب کو چھوڑ دو، یہ میرے ساتھ آئے گا۔ مگر جیرکتائی کہتا ہے، اپنے سپاہیوں کو میرے راستے سے ہٹا دو اور مجھے ناراض مت کرو۔ یہ سن کر سانجار سپاہیوں کو راہب کو لینے کا حکم دیتا ہے تو جیرکتائی اس سے کہتا ہے، تو تم راستہ نہیں چھوڑو گے؟ ہاں، تمہارے سپاہیوں کو چوٹ پہنچے گی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر جیرکتائی آہستہ سے اپنے ساتھی سے کہتا ہے، یہ کتے ہمیں جانے نہیں دیں گے، ہم انہیں قتل بھی نہیں کر سکتے، میں افراتفری کا باعث بنوں گا اور تم اپنے گھوڑے کو بھگا لینا، حضور کو اطلاع دینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیرکتائی چند سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیرکتائی ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے ساتھی گھوڑا دوڑا دیتا ہے، مگر سانجار کے حکم پر سپاہی اسے تیر دے مارتے ہیں۔ دو تیر لگنے کے باوجود وہ گھوڑے کو نہیں روکتا اور بھاگ نکلتا ہے۔ جیرکتائی اور اس کے ساتھیوں پہ تلواریں تان لی جاتی ہیں۔ سانجار راہب سے کہتا ہے، تم پہلے بولو گے راہب، تم بتاؤ گے کہ امانتیں کہاں ہیں؟ بورسا میں ہولوفیرا کبوتر لے کر بالکنی میں آتی ہے، سسلیا بھی اسے دیکھتے ہی ساتھ ہی چھپ جاتی ہے۔ ہولوفیرا کبوتر میں خبر باندھ کے اسے اڑا دیتی ہے۔ ہولوفیرا کے واپس جانے کے بعد سسلیا باہر آتی ہے، ادھر وہ زخمی سپاہی عثمان صاحب تک جا پہنچتا ہے اور وہاں پہنچتے ساتھ ہی گھوڑے سے گر جاتا ہے۔ عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں، کیا تم ٹھیک ہو؟ راہب کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ جواباً وہ سپاہی کہتا ہے، کاراسے صاحب کے سپاہیوں نے تنگ راستوں پر یہ کیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سپاہیوں سے کہتے ہیں، چلو اس کے زخموں کا علاج کرو۔ پھر کھڑے ہو کر غصے سے کہتے ہیں، امانتیں چوری ہو گئی ہیں، لیکن یہ کاراسے اپنے لیے کچھ چاہتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف کمانڈر لوکاس سردار کراسے کے محل میں داخل ہوتا ہے۔ کراسے اسے دیکھ کر کہتا ہے، اچھی خبر ہوگی انشاءاللہ۔ لوکاس، کیا آپ کو امانتیں مل گئی ہیں؟ تو لوکاس کہتا ہے، عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے امانتیں چوری کی گئی ہیں، ایک فرقے نے انہیں چوری کیا ہے کراسے بے، لیکن فکر نہ کریں، وہ ناکام ہو جائیں گے۔ کراسے پوچھتا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ امانتیں کہاں ہیں؟ چلیں جا کر ان کے گھونسلوں کو تباہ کر دیں۔ جواباً لوکاس کہتا ہے، میرے آدمی اس خانقاہ پہ چھاپا ماریں گے جہاں پہ امانتیں چھپائی گئی ہیں، اور وہ وہاں سے امانتیں آپ کے پاس لے آئیں گے۔ یہ سن کر کراسے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، جو کہتے تھے کہ تمہاری آنکھ اور کان تیز ہیں، وہ ٹھیک کہتے تھے۔ لوکاس کہتا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ عثمان ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، تم نہیں چاہتے کہ وہ مضبوط ہو، میں نہیں چاہتا کہ وہ میری دیواروں کے پیچھے کھڑا ہو۔ جواباً کراسے کہتا ہے، عثمان کی فکر نہ کرو، اسے روکنا میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے پاس امانتیں پہنچ جائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس چلا جاتا ہے۔ جنگل میں کراسے کے سپاہی راہب پہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں۔ سانجار پوچھتا ہے، مقدس امانتیں کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہارا درد کم کروں۔ جیرکتائی اسے کہتا ہے، رک جاؤ راہب، رک جاؤ۔ راہب کے نہ بولنے پر سانجار کہتا ہے، تم ابھی مزاحمت کر رہے ہو؟ ہاں سپاہیوں، اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ راہب پہ بدترین تشدد ہوتا ہوا دیکھ کر کیوماس کہتا ہے، بھائی یہ مر جائے گا۔ تو سانجار جھڑکتے ہوئے کہتا ہے، بولنے سے پہلے نہیں مرے گا۔ کہ اسی لمحے ایک طرف سے سپاہی بلا کر کہتا ہے، حضور عثمان سردار اپنے آدمیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سانجار کہتا ہے، جلدی سے راہب کو کھول دو۔ سپاہی جیسے ہی کھولنے لگتا ہے، برہان کا چھوڑا ہوا تیر اس کے بازو میں آ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سانجار راہب کو خنجر مار دیتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے، جنگل میں پچھلی طرف بھاگو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب دوڑ پڑتے ہیں اور عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں۔ سپاہی بھاگ کے انہیں کھولتے ہیں اور عثمان صاحب راہب سے کہتے ہیں، ہم اپنی ذات کی تلاش میں دوسروں کی مقدس چیزوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب بتاؤ، اسلام کی مقدس امانتیں چوری ہو گئی ہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ تم کس کے ساتھ کام کر رہے ہو؟ تکلیف میں کراہتے ہوئے راہب کہتا ہے، خانقاہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی راہب کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، جب بیڑیا نکلتا ہے تو گیدڑ صرف بھاگ ہی سکتے ہیں، اگر مجھے امانتیں تلاش کرنے کے لیے موت کا سامنا کرنا پڑا تو میں کروں گا، میں انہیں کبھی بھی کافروں کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں ارحان سپاہیوں سے کہتا ہے، غدار قبیلے میں آزاد گھوم رہے ہیں، انہوں نے سردار کے کھانے میں زہر ڈال دیا، ان کے پوتے کی پیدائش ہونا تھی، لیکن گشت پہ موجود سپاہی جن پہ میں نے اپنی زندگی اور ریاست کے لیے بھروسہ کیا تھا وہ کام پر سو رہے تھے۔ ہاں تو ایک سپاہی کہتا ہے، میرے شہزادے سپاہی تلاش میں ہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ساتھ ہی ارحان ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں دیکھنا ہوگا، تمہیں سننا ہوگا، تمہیں جاننا ہوگا۔ گشت کیا ہے؟ گشت ہماری عزت ہے، جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے ان کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بہت سے سپاہیوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے، میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور اوغوز ہولوفیرا کی خبر لا کر ارحان کو دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد ارحان کہتا ہے، میرا گھوڑا تیار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ارحان آگے بڑھ جاتا ہے۔ زندان میں سروجا اور بیحان ہزال کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ہزال روتے ہوئے کہتی ہے، میرے حضور مجھے کسی طرح یہاں سے نکالو۔ تو بیحان کہتا ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر ہزال روتے ہوئے کہتی ہے، اس کالی بیوہ نے میرے لیے یہ قید ترتیب دی ہے، عثمان صاحب کی پوتی مر گئی۔ سروجا اپنے باپ سے کہتا ہے، بابا وہ میری ماں کو بھی مار دیں گے۔ ہزال کہتی ہے، میں اس عمر میں اس کالی بیوہ کی وجہ سے نہیں مر سکتی۔ سردار بیحان کہتا ہے، تم ڈر کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہو، اگر تم اب بھاگو گی تو الزام تم پر ہوگا، پھر ہم اپنی ساکھ کھو دیں گے، ذرا پرسکون ہو جاؤ، میں تمہیں آزاد کروانے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیحان خیمے سے نکل جاتا ہے۔ سروجا بھی جانے لگتا ہے تو ہزال اسے کہتی
है, आप मुझे यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे? तो सरोजा अपनी माँ से कहता है, मैं नहीं करूंगा माँ, मैं आपको बचाने का कोई रास्ता तलाश करूंगा, मैं आपको ले जाऊंगा, बस मेरे इशारे का इंतजार करें। ये कहते साथ ही सरोजा खेमे से चला जाता है और हजार रोने पीटने लग जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में लुकास उस जगह पहुंचता है जहाँ पे मैग्नस मौजूद होता है। लुकास मैग्नस से कहता है अमानतों को करासे के पास ले जाएं। तो मैग्नस कहता है करासे बहुत शोहरत हासिल करेगा। जवाबन लुकास कहता है उसे ऐसा सोचने दो, इख्तिताम पर उसकी और उस्मान की कुत्ते की तरह लड़ाई होगी। उनकी लड़ाई के दौरान हम मुकद्दस रोम को जिंदा करेंगे। काई कबीले के कब्रिस्तान पर सब लोग जमा होते हैं। अलाउद्दीन ने अपनी मरी हुई बेटी को उठाया होता है। गोंजा और वो दोनों बहुत रो रहे होते हैं। अलाउद्दीन कब्र में उतरते हुए कहता है, मेरी गुलदाउदी तुम्हारा नाम हाइमा है, तुम्हारा नाम हाइमा है, तुम्हारा नाम हाइमा है। अलाउद्दीन उसे कब्र में रखने से पहले उसे गोंचा को देता है और गोंचा ज़ारों की तरह रोते हुए बच्ची से बहुत प्यार करती है। हर आंख नम हो जाती है। फिर अलाउद्दीन गोंचा से बच्ची लेने लगता है तो गोंचा कहती है, नहीं अलाउद्दीन नहीं, इसे मुझसे मत छीनो। ये देखकर बाला खातून आगे बढ़ती है और गोंचा को हौसला देती है। बड़ी मुश्किल से गोंचा बच्ची अलाउद्दीन के हवाले कर देती है और अलाउद्दीन बच्ची के साथ एक फूल रखने के बाद उसे कब्र में रख देता है। फिर उस पे मट्टी डालता है तो गोंचा रोते चिल्लाते हुए कहती है, उन्होंने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। अलाउद्दीन तुम ये क्या कर रहे हो? फिर बाला खातून से कहती है, माँ आपने ये कैसे बर्दाश्त किया था, बताएं ताकि मैं भी बर्दाश्त कर सकूं। तो बाला खातून हलीमा की कब्र को देखते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब्र करो। जंगल में उरहान उस्मान साहब से जा मिलता है और उनसे कहता है, हुजूर मुझे होलोफेरा से खबर मिली है, मैग्नस अपने सिपाहियों के साथ निकला है, वो एक अहम काम तफसील करने जा रहे हैं, लेकिन होलोफेरा नहीं जानती कि वो क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मैग्नस खानका जा रहा है मुकद्दस अमानतें लेने के लिए, हम भी खानका जाएंगे, गेंजर बे को खबर भेजो, उन्हें हमारी मदद के लिए आने को कहो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।